الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس کلاس میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جاننا ہے تنوین اور نون ساکن کا بیان۔ تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر کوئی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لیٹ us start۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین اور نون ساکن کا بیان۔ ٹھیک، تنوین اور نون ساکن کا بیان۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل ہم نے جاننا ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب میں تنوین اور نون ساکن کو سمجھاؤں تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن کو کس کو کہتے ہیں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے گا اور تاکہ جو آنے والی کلاس ہے وہ تنوین اور نون ساکن کے اعتبار سے ہی چلیں گی۔ اب بات ہے تنوین کن کو کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کو بھی ہم تنوین کہہ سکتے ہیں، دو زیر کو بھی ہم تنوین کہہ سکتے ہیں اور دو پیش کو بھی ہم تنوین کہہ سکتے ہیں۔ ان تینوں کو بھی اکٹھا نام دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے تنوین۔ اور جس حرف پر تنوین آ جاتی ہے اس حرف کو ہم متنون کہتے ہیں۔ ٹھیک، متنون کہتے ہیں، متنون کہتے ہیں اس حرف کو ہم جس حرف کے اوپر تنوین آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لام کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک لے جائیں، کوئی ایک لکھ جائیں تو ہم کہیں گے لام متنون ہے، ہم کہہ سکتے ہیں لام متنون ہے۔ تو یہ ہو گیا تنوین۔ اور نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر نون کے اوپر جزم نہ ہو تو یہ خالی نون کہلائے گا، اور جب اس کے اوپر جزم آ جائے گی تو نون نہیں رہتا ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب جو تنوین اور نون ساکن کے اعتبار سے ہمیں یہاں پر جو قاعدے آتے ہیں، جو رولز آتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ آتا ہے۔ اظہار کا قاعدہ آتا ہے۔ ٹھیک، اظہار کا قاعدہ کہ اظہار کس کو کہتے ہیں، اظہار کہاں پر کیا جاتا ہے، وہ اس کا رول میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ تو میں نے یہاں پر اظہار کا رول لکھ لیا ہے، اظہار کا قاعدہ لکھ لیا ہے۔ وہ یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ جب تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش ان تینوں میں سے کسی ایک کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش یا نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک، وہی رول ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 6 حروفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ اب بات ہے اظہار کہتے کس کو ہے؟ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، جلدی پڑھنے کو۔ ٹھیک، اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو یا جلدی پڑھنے کو۔ میں یہاں پر آپ کو اگزامپل دیتا ہوں
کہ کہاں پر اظہار ہو جاتا ہے اور کس طرح یہ پڑھا جاتا ہے جہاں پر اظہار ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں پر اسکرین پہ یہ آیت شریفہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 11. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ہے یہاں پر ہے قوم من عسى ہے. ٹھیک، یہاں پر جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تنوین آ رہی ہے. تنوین تو تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروفوں میں سے عین آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے. لا يسخر قوم من قوم عسى قوم اسی کو اظہار کہتے ہیں. یا اسی طرح سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غنی حمید. غنی دو پیش حمید تنوین آ رہی ہے یہاں پر دو پیش کی اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروفوں میں سے ح آ رہا ہے، تو پڑھنا ہے واللہ غنی حمید. واللہ غنی حمید. اسی طرح سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ لا یلتکم من اعمالکم. من نون ساکن من اعمالکم یہاں پر نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے. یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر فتحہ ہے. من اعمالکم من. ٹھیک، تو اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، وہاں پر اخفا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ جلدی سے ادا کرنا ہے. تو یہ تھی آج کی کلاس. امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو یہ آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی. تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.